والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مثال آخر للانقسام، انقسام کی ایک اور مثال نمبر 2۔ چلیے پڑھ لی کال سے، یہ پڑھ لی تھی ہاں جی۔ نمبر 2، فی حالت کون السہام اکبر من المسألات، مثال زوجتان و شقیقۃ و ثلاث اخوات من الابی و عم و قبل قسم الترکۃ ماتت الشقیقۃ عن زوج و ابن و بنت۔ دو بیویاں شقیقہ، اخت لاب، اخت لاب، اخت لاب، 3 اللہ بہنیں اور عم چچا۔ وہی مثال میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ بیویوں کو ملے گا بولو ربع، شقیقہ کو نصف، اخوات لاب کو سدس اور عم کو باقی۔ اصل مسئلہ بنے گا 12 میں سے بیویوں کے 3 آئے گا 1.5، شقیقہ کو ملیں گے 6 اور اخوات لاب کو ملیں گے 2 اور چچے کے لیے بچے گا 1۔ یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا نا۔ اب بیویاں 2 ہیں، سہام ان کے 3 ہیں، 1.5 سہام جو ہے وہ آئے گا، اور اخوات لاب 3 ہیں اور ان کے سہام کتنے ہیں؟ 2۔ تو آدھا بھی نہیں آئے گا، مطلب کسر آئے گی۔ تو لہٰذا ہم کریں گے تصحیح، زوجتان 2 سہام 3، 2 3 میں تباین، تو رؤوس 2 کا 2 راجع اور اخوات لاب 3 اور سہام 2، 3 2 میں لہذا رؤوس 3 ہی آ جائے گا راجع۔ رواجع کتنے ہو گئے؟ بولتے جاؤ بھائی۔ 2 3 میں تباین، تو آپس میں ضرب کریں گے، جو سام کتنا آ جائے گا؟ 6۔ اصل مسئلہ کتنا تھا؟ 12 ضرب 6 برابر 72۔ 12 ضرب 6 برابر 72۔ یہ 72 کیا لکھا ہوا اوپر؟ بھائی آپ نے بولنا ہے نا، یہ ٹائم نہیں ہے۔ جو بات نہ سمجھ آئے تو آپ کہیں نہیں سمجھ آئی تو میں دوبارہ شروع کر لوں گا، جو سمجھ آئے تو فوراً بولے، پورے ہوشیار رہے ساتھ۔ تو یہ 72 مسح المسئلہ ہے۔ جو سام ہے 6، بیویوں کے 3 تھے، 3 ضرب 6 برابر 18۔ ہر بیوی کو کتنے آ گئے؟ 9۔ اور سگی بہن کے تھے 6 ضرب 6 برابر 36۔ اخوات لاب کے تھے 2 ضرب 6 برابر 12، ہر ایک کو آ گیا 4۔ چچے کا تھا 1 ضرب 6 برابر 6۔ شقیقہ فوت ہوگی، شقیقہ کے ورثاء ہیں اس کا زوج اور اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی۔ زوج کو ملے گا ربع، بیٹا بیٹی اسبا۔ اصل مسئلہ 4 میں سے زوج کو دیا ربع 1، باقی بچے 3، 2 بیٹے کے اور 1 بیٹی کا۔ مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا۔ اب دیکھنا ہے کس کو؟ دوسری میت کے سہام اور دوسری میت کا اصل مسئلہ۔ سہام کتنے ہیں؟ 36 اور اصل مسئلہ 4۔ سہام تقسیم اصل مسئلہ کرنا ہے، تو 36 تقسیم 4 9۔ پورا تقسیم ہو رہا ہے نا؟ اگر پورا تقسیم ہو جائے تو پہلا ہی اصل مسئلہ کیا بن جائے گا؟ جامعہ۔ اور پہلا اصل مسئلہ کیا بن جائے گا؟ جامعہ۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ اس میں تداخل ہے نا، تو تداخل کو ہم کیا سمجھیں گے؟ اگر یا تماثل ہوگا یا تداخل ہوگا، اور تداخل میں رؤوس بڑے ہوں اور سہام بڑے ہوں اور مسئلہ چھوٹا ہو اور پورا تقسیم ہو رہا، تو 36 اور 4 دونوں کس پہ تقسیم ہوں گے؟ 4 پہ، چھوٹے پہ دونوں تقسیم ہوں گے۔ 4 کو 4 پہ تقسیم کیا، ایک چلا جائے گا 72 کے ساتھ، بولو اور 36 تقسیم 4 برابر 9 اور 9 چلا جائے گا دوسرا اصل مسئلہ 4 کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب کیا کرنا ہے؟ پہلا جو مسح المسئلہ ہے وہ ہے 72، جو سام آیا ہے 1۔ جب سہام تقسیم اصل مسئلہ پورا تقسیم ہو جائے تو اس کا 1 ہی آنا ہے ادھر، تو وہ جو 72 کو 1 سے ضرب دیں، 1 لکھیں نہ لکھیں، 72 ضرب 1 برابر 72۔ اب جس نے لیے ہیں 72 سے، 72 کا جو سام 1 ہے، 1 سے ضرب دیں گے جواب وہی آئے گا۔ زوجہ 9، جو سام 1 ہے نا، تو 9 ضرب 1 برابر 9، 9 ضرب 1 برابر 9۔ شقیقہ فوت ہوگی، کانٹا لگا دیں، اس کے اسی طرح 4 4 4، چچے کے 6۔ اب آ جائے زوج کا 1، آگے 9 لکھا ہوا ہے جی۔ کیوں؟
1 کو 9 کے ساتھ ضرب زوج نے 1 لیا ہے 4 میں سے جی اور 4 کا جو سام کتنا ہے 9 1 ضرب 9 برابر 9 2 ضرب 9 برابر 18 1 ضرب 9 برابر 1 1 ضرب 9 برابر 9 چلیں یہ بات پھر پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تجد مسئلۃ المیت الاولی آپ پا رہے ہیں پہلی میت کے مسئلے کو جو کہ جو کہ نہیں ہے 2 مفعول بھی ہیں اس کے جو کہ تب ہوتا ہے جب مبدل منہ بدل ہو ایک ہی مفعول بنانا جی آپ پا رہے ہیں پہلی میت کے مسئلے کو اثنتین و سبعین 72 جی اثنتین و سبعین 72 وسہام المیت الثانی اور دوسری سہام المیت اس لیے ہے کہ ہم آگے الگ بات کر دیں اگر تاجدہ کو مفعول بھی بنائیں سہام اور عطف ڈالیں پیچھے جی تو پھر وسہام المیت الثانی من الاولی چلیں اور آپ آ رہے ہیں دوسری میت کے سہام پہلے مسئلے سے وہ کتنے ہیں 36 اگر الگ آگے بات نہیں بنا لیں تو پھر 36 وہ 36 ہے وگرنہ 36 آ جائے گا وہی منقسمۃ اور یہ تقسیم ہونے والے ہیں اس کے مسئلے پر جو کہ 4 ہے سو جامعہ درست ہو گیا اس سے جس سے پہلا مسئلہ یعنی پہلا مسئلہ ہی جامعہ بن گیا جو کہ 72 ہے ولما کانت السہام جی ولما کانت السہام اکبر من المسئلۃ جب ہوں سہام جب ہیں سہام اکبر من المسئلۃ مسئلے سے بڑے اصل مسئلے سے بڑے اصل مسئلے سے بڑے جو الی اصغر سہام کتنے ہیں 36 اصل مسئلہ 4 ہے نا سہام بڑے ہیں جی مسئلہ چھوٹا ہے جی اور سہام مسئلے پر پورے تقسیم ہو رہے ہیں بولو چلیں جو الی اصغر وفق کی سہامی تو سہام کے وفق اصغر کو بنا لیا جائے گا بنا لیا گیا ہے ہو گیا ہے یہ چیز بنا لیا گیا ہے وہ 9 اور وہ 9 ہے جز اسہم ثانیہ دوسرے کا جو سہم بنا دیا گیا ہے چلیں ثم وضعت الجامعہ تو پھر جامعہ کو تقسیم کیا گیا علی الورثۃ من المسئلتین دونوں مسئلوں کے ورثاء پر کما طرح جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وذالک بنقل نصیب کل وارث اور یہ ہر وارث کے نصیب کو منتقل کرنے کے ساتھ ہے من المسئلۃ ہر وارث کے حصے کو منتقل کرنے کے ساتھ ہے من المسئلۃ الاولی پہلے مسئلہ سے اذا اس کے سامنے تحت الجامعہ جامعہ کے نیچے نصیب کل وارث و نقل نصیب کل وارث من المسئلۃ الثانیۃ جی اور ہر وارث کے حصے کو نقل کرنے کے ساتھ دوسرے مسئلے سے مضروباً ضرب دیا ہوا فی جزء سامہا اس کے جو سام میں وہ ہوا 9 وہ 9 ہے ثم وضعہ جی جی اور ثم بے وضع ہو با جو پیچھے آ رہی ہے پھر اس کو رکھنے کے ساتھ تحت الجامعہ چلیں مثال للموافقت موافقت کی مثال زوجۃ و شقیقۃ 4 نسبتیں ہو سکتی ہیں نا دوسری میت کے ادھر دیکھیں دوسری میت کے سہام اور دوسری میت کا جو مسئلہ ہے ان میں کتنی نسبتیں ہو سکتی ہیں 4 تماثل تداخل توافق اور تباین اگر تماثل ہے پھر تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی جو سام نکالنے کی ضرورت نہیں ہے پھر پہلا اصل مسئلہ ہی اٹھاؤ جامعہ میں اور سب کے حصے آگے نقل کر دو جامعہ کے نیچے رکھ دو جو فوت ہوا اس کا کانٹا لگا دو اس کے آگے منتقل ہو جی اور اگر ہو تداخل یا توافق اگر ہو تو ہم دونوں صورتوں میں کیا شمار کریں گے توافق تو سہام کا وفق اصغر دوسرے مسئلے کا جو سام اور دوسرے مسئلے کا جو سام پہلے وفق اصغر پہلے کا جو سام اور پھر آگے سارا مسئلہ اور تیسری صورت کیا ہوگی تباین میں سارے سہام دوسرے مسئلے کا جو سام دوسرے مسئلے کا جو سام اور دوسرا مسئلہ سارے کا سارا پہلے کا جو سام بولو پہلے کا جو سام لفظ بھی بولو سارے کا دوسرا مسئلہ سارے کا سارا پہلے مسئلے کا جو سام بات سمجھا گئی پھر کیا کرنا ہوتا ہے جامعہ کیسے بنتا ہے پہلا مسئلہ ضرب جو سام بولو پہلا مسئلہ اور پھر وہ جو پہلے مسئلے کا جو سام اگر 1 سے زائد ہے تو اس کو نیچے سارے سیام سے بھی ضرب کریں گے اس طرح دوسرے مسئلے کا جو سام اس کے نیچے جو سیام ہیں ان کو ضرب کر کے جامعہ کے نیچے رکھ دیں گے جی بات سمجھ گئے چلیے جی مثال للموافقت موافقت کی مثال زوجۃ و شقیقۃ و اخت لاب و عم و قبل قسم طریقت و ترکے کو تقسیم کرنے سے پہلے ماتت شقیقت و شقیقہ فوت ہوگی ان زوجن خامد کو چھوڑ کر وابن و بنتین اور ایک بیٹا وہ ایک بندہ غائب ہے وہ کدھر گیا
अच्छा चलिए, जोजा सगी बहन और लाती बहन और चाचा। जोजा को मतलब कि एक मर्द फौत हुआ है, उसकी बीवी, सगी बहन, अल्लाती बहन और चचा। चचा। फिर उसके जो वरासात है उसमें से उसकी बहन सगी बहन उसकी फौत होगी, और उस सगी बहन जो उसकी फौत हुई है उसका खामन। तो पहली मैयत का क्या लगा? बहनोई। बहनोई और उसका एक बेटा और दो बेटियां, ये क्या लगे पहली? भांजे। भांजे और भांजी। भांजा भांजा। समझ गया? ये रिश्तेदारियां अभी से निकालनी शुरू कर दो, ताकि अगली बात जो है ना वो इसी पर मौकूफ़ है। चलें, तो पहली मैयत के 4 वरसा हैं, जोजा, शकीका, उख्तलियब और आम। जोजा को मिलेगा रुबो, शकीका को निसफ, थोड़ा सोची बोला करें। जोजा को रुबो मिलेगा, शकीका को निसफ, उख्तलियब को सुदस और आम को चाचा है वो बाकी लेगा तासीबन। तो ये मखारिज 4 2 6, 2 का 4 4 2 6, 2 का क्या हुआ भाई? 4 में भी तदाखुल, 6 में भी तदाखुल, 2 का तदाखला दोनों में, बाकी 4 6 जब भी आ गया सब मसला 12 जी। 12 में से 4 जोजा को दिया, 3 12 में 4 दौजा को नहीं देना होता यार, 4 कौन सा दिया? रुबो चौथा हिस्सा, रूबो का हो ना, रूबो बनेगा 3, चौथा कह सकते हैं। चौथा हिस्सा क्या है ना, 4 नहीं, चौथा हिस्सा या रूबो का हो गए। चलें, 12 में से चौथा जोजा को 3, 12 में से शकीका को निसफ, तो वो बने 6, छठा नहीं है 6 है, छठा हो 12 का तो 2 होंगे। चलें, और अल्लाती बहनों को छठा, ये 2 बनेंगे। और फिर इनको जमा करना है, असबा को देने के लिए ऊपर जमा करके फिर जो बाकी बचे वो देना होता है। ऐन बहन जी दे देता उसको 3 6 नहीं, बल्कि 3 और 6 9 9 और 2 11 11, 12 में से 11 निकाले, बाकी एक बचा वो चाचे को, वो एक चच्चे को मिल जाएगा। फिर शकीका फौत होगी, कौन? शकीका फौत। शकीका के वरसा कौन है शेख? ज़ौज, इबन, बिन्त, बिन्त। इबन, बिन्त, बिन्त क्या है? असबा, असबा। असबा। तो एक फर्दी सा आ गया ज़ौज का, कितना आ गया? 1/4। तो असल मसला लिख लो 4। लिख लिया? लिख लो, ऊपर लिखा है 16, उसके ऊपर 4 स्लैश डाल। 16 क्यों है? 16 है मसाहुल मसला। जी जी, पहले आप 4 लिख लें ताकि आपको याद रहे। स्लैश डाल। 4 में से ज़ौज को 2 रुबो, 1 बाकी बचे 3। 3 कितने अफराद हैं? रोस हैं 4। बेटे के 2 होते हैं ना? जी जी, 4 है। 2 बेटियां और 1 बेटा, कितने रोस हो गए? 4। तो समझ लें 4 अफराद हैं। 4 अफराद में 3 पूरे पूरे तकसीम नहीं, इंतसार क्या करें? तस्सीह करें। रोस कितने हो गए? 4 सिहाम 3, 4 3 में तो 4 का 4 ले लो, एक ही राज्य हो तो वो जो सम कहलाता है, वही जो सम ज़रब करो, 4 ज़रब 4 बराबर 16। अब समझ आएगी बात कि 16 कैसे आया है? नहीं है, पढ़ के आया करना। ये तो कल आप पढ़िया नहीं, ये तो कल पढ़िया है भी पढ़े, ये पढ़िया है कल परसों। चलो, ज़ौज को कितना देना है? रुबो का मखरज 4, असल मसला 4 में से खामद को चौथा हिस्सा दो, 1 बाकी बचे 3 किसको देने हैं? 1 बेटा, 2 कितने रोस हो गए उनके? क्योंकि बेटे के 2 रास होते हैं ना। समझ लें कि 4 अफराद हैं, 4 रोटियां और 3 रोटियां 4 बंदे वंडी है, पूरियां नहीं ना की करना, क्या करना पड़ेगा? तस्हीह के लिए क्या करते हैं? सियाम और रोज़। राज्य निकालते हैं, जो साम निकालते हैं। तो रोज़ कितने हैं? 4, सियाम 4 3 में तो 4 क्या है? नहीं 4 रोज़ है ना, तो 4 कामल ले लेंगे, तो बाजू आ गया ना 4 3 में। तो 4 राज्य, 4 एक राज्य हो तो वही जो साम कितना आ गया? 4। असल मसला कितना था? नहीं असल मसला 4 ज़रब 4 बराबर, ऊपर देखो। चले, अल्हम्दुलिल्लाह यहदीकुमुल्लाहु युस्लिहु बालकुम। जी चलें। तो जी चलें। ज़ौज, इबन, बिन, 2 बेटियां, और ज़ौज को 1/4 मिलेगा। मसला हल हो गया, तस्हीह भी हो गई है, वो 4 1/4 मिलेगा। वो अल्लाह के बदे असल मसला 4 आया है, ज़ौज को दिया 1, बाकी बचे 3, रोस उनके हैं 4 4 3 में तबायुन, तो राज्य क्या आ गया? 4 4 ज़रब 4 बराबर 16। तो मसाहुल मसला कितना हो गया? 16। 16।
اب جو سام کتنا آیا تھا؟ 4 4. زوج کا ایک تھا نا پہلے, 1 ضرب 4 برابر 4 اس کو مل گیا. اور ان کے تھے 3, 3 ضرب 4 برابر 3 ضرب 4 برابر 12. کیا افسوس ہے یار, یہ بتائیں نا آپ لوگ. میں نہیں, اگر پڑھنا ہے تو میں کتاب ساری پڑھ دیں. 12 اگر میں نہیں پڑھنی ہے تو میں پڑھ کے بس ختم کر دیتا. میں یار کہتا ہوں کہ تم بولو تاکہ پتہ چلے کہ تمہیں یاد ہو, سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی. تو ان کے تھے 3, 3 ضرب 4 برابر 12. 12 میں 3 3 آ جائیں گے نا ہر فرد کو, تو بیٹے کے 2 راستہ, اس کے 6 اس کے 3 اس کے 3 اس کے. لو جی, یہ مسئلہ, پہلا مسئلہ 12, دوسرا مسئلہ 16, دوسری میت کے سہام 6. کس کو دیکھنا ہم نے؟ سہام کو, دوسرے مسئلے کو, دوسری میت کے سہام اور دوسری میت کا مسئلہ. مسئلے سے مراد ہوتا ہے کہ اگر اصل مسئلہ ہے تو اصل مسئلہ, اگر اول ہوا ہے تو اول کو دیکھنا ہے, اگر مسا ہے تو مساخ المسئلے کو جو فائنل آیا اس کو دیکھنا ہوتا ہے. پتہ ہے نا اس کا؟ جی فائنل کو دیکھا ہے. تو 6 اور 16 میں توافق ہے. بولو سارے, تو دونوں 2 پہ تقسیم ہو رہے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ 6 کا وفق اصغر کتنا آئے گا؟ 3. یہ بن جائے گا دوسرے کا جوسا. 16 کا جوسا, اور 16 کا وفق اصغر 8. یہ بن جائے گا پہلے کا جوسا 12 کا جوسا. بولو اوپر دیکھو نا. 6 کا وفق اصغر 3. یہ بن جائے گا 16 کا وفق جوسام, اور 16 کا وفق اصغر 8. یہ بن جائے گا 12 کا جوسا. چلیے اب 12 کو جوسام کے ساتھ ضرب دیا تو اب کیا کرنا ہے؟ جامعہ بنانا. جامعہ کیسے بنتا ہے؟ پہلے مسئلے کو جوسام کے ساتھ. بولو سر. پہلے مسئلے کو, پہلا مسئلہ ضرب جوسام. بولو, پہلا مسئلہ ضرب جوسام. جوسام. اور بولو مولانا. تو 12 ضرب 8 برابر 96. ٹھیک ہے جی, بس. اب کیا کرنا اگلا کام, کہ جس نے پہلے مسئلے سے لیا ہے, پہلے مسئلے کے جوسام کے ساتھ ضرب کر کے جامعہ کے نیچے اس کے سامنے رکھ دو, اور جس نے دوسرے مسئلے سے لیا جامعہ کے نیچے جامعہ کے نیچے رکھ دو. کیسے رکھو؟ جوسام کے ساتھ ضرب کر کے. مثلا زوجہ نے کتنے لیے ہیں؟ 3, اور آگے 24 لکھے ہوئے ہیں. 8 کے ساتھ ضرب دیا جوسام کے ساتھ, کیونکہ جوسام 8 ہے. 3 ضرب 8 برابر 24, اور شقیقہ فوت ہوگی. اور اخت اب 2 ضرب 8 برابر 16, 1 ضرب 8 برابر 8, زوج 4 آگے 12 لکھا ہوا ہے 3 کے ساتھ, کیونکہ زوج نے 4 لیے ہیں 16 میں سے, 4 لیے ہیں 16 میں سے, اور 16 کا جو سام آیا ہے 3. تو 4 ضرب 3 برابر 12, اور 6 ضرب 3 برابر 18, 3 ضرب 3 برابر 9, 3 ضرب 3 برابر 9. اب دیکھو شقیقہ کے کتنے حصے ہیں ابھی بتائیں ذرا. 6 اس کے جو ہے نا وہ ہیں اصل مسئلہ 12 سے. 96 جو مسئلہ جامع ہے اس میں سے اس کے کتنے ہیں بڑھنے تھے, اور جو سام کے ساتھ ضرب کریں یار کیا کرتے ہو. 6 ضرب 8 برابر 48 حصے اس کے, یعنی 12 میں سے اس کے 6 ہیں, اور 96 میں سے اس کے 48 ہیں. اب اس کے جو 48 حصے ہیں وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہو. جمع کریں آپ, دیکھو زوج کے 12 جمع 18, 30 ضرب 9 39 ضرب 9 39 ضرب 9 48. یہ 48 کون سے ہیں؟ جو شقیقہ کے حصے ہیں نا, وہ حصے اس کے آگے اس کے ورثاء میں منتقل ہو گئے ہیں, تقسیم ہو گئے ہیں. بات سمجھ گئے؟ چلیے جی. تجد مسئلۃ المیت الاولی, آپ پا رہے ہیں پہلی میت کے مسئلے کو 12 یا تاجد و فعل فاعل ہے, اس کے آگے 2 مفعول بہی ہوتے ہیں, تو مفعول بہی منصوب ہوتا ہے. جی پڑھیں. تجد مسئلۃ المیت الاولی, آپ پہلی میت کے مسئلے کو پا رہے ہیں 12. ہاں 12. چلیں. اور بین سہام المیت الثانی من الاولی, اور دوسری میت کے سہام کے درمیان من الاولی جو اس نے پہلی سے لیے ہیں 6 ہیں. 6 تو نہیں ہے, یہ 6 بدل بننا ہے. 6 دوسری میت کے سہام کے درمیان, پہلے مسئلے سے دوسری میت کے سہام کے درمیان وہ سہام کتنے ہیں؟ 6 جو کہ 6 ہیں, یہ بدل ہے. اچھا وہ مسئلہ اور اس کے مسئلے کے درمیان جو کہ 16 ہے, یعنی 6 اور 16 کے درمیان موافقتن
کیوں پڑھنا موافقتن؟ مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر ہے، یہ بینا سارا مل کے خبر ظرف بن جائے گی، خبر مقدم۔ ان کے درمیان موافقت ہے، پھر نصفی، نصف میں مطلب دونوں دو پر تقسیم ہوتے ہیں، اور نصف میں موافقت کا کیا مطلب ہوتا دو ہے پر تقسیم کہ دونوں، دو پر تقسیم اور ربع میں موافقت کا کیا مطلب ہوتا ہے چار پہ تقسیم۔ اور کسی بھی چیز کو 8 سے تقسیم کرے تو جواب سمن آئے گا اس کا، 2 سے تقسیم کرے تو جواب اس کا نصف آئے گا۔ بولو چلیں، فکان جزء السهم الاولى، پہلے مسئلے کا جو سام ہوا پس ہو گیا پہلے مسئلے کا جو سام کیا ہو گیا؟ سبعتن 7، ماڑا کام ہے، ثمانیتن لفظ پڑھو، ابھی شکوخت نہیں، ثمانیہ، ابھی زبر زیر پیش آپ نے پڑھنی ہے، کوئی وقف نہیں آپ کے لیے۔ چلیں، فکان جزء السهم الاولى ثمانیتن، تن جی بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ چلو کانا آ جائے نا تو دھیان کری تھا بھی کانا آ گیا، انا انا آ جائے نا تو دھیان کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے کانا کیا عمل کرتے ہیں۔ ہاں پڑھیں آپ ذرا۔ فکان جزء السهم الاولى ثمانیتن وہی، تن، ہاں جی اون صحیح ہے۔ اچھا اگر یہ بھی کوئی پڑھ لے ثمانیۃ پھر بھی ٹھیک ہے، کل پرسوں ایک عبارت آئی تھی بخاری میں، فکانت هذه العدۃ تعتد عند اہلها واجب، دوبارہ پڑھیں۔ کانت هذه العدۃ تعتد عند اہلها واجب۔ اب حاضر العدہ تو یہ ذوالحال بن جائے گا، مبدل من ہوتا تعتد عند اہلها، اس سے حال بن جائے گا، پھر یہ اسم بننا، اگر واجب تن آنا چاہیے آگے واجب ہونا۔ اس کا مطلب ابھی کیوں بھائی شرح ابن کثیر پڑھی جائے کہ نہیں؟ پڑھن دے کوئی پڑھی جائے اس طرح کی گل بات کہ نہیں؟ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کانا کے اندر پھر ضمیر جو ہے نا وہ ضمیر شان بنا کے اس کو اسم بنا لیتے ہیں، اور آگے مبتدا خبر کو رفیع حالت ہی دے کے پورا جملہ آگے اس کو خبر بنا دیتے ہیں۔ صحیح، ایک یہ بھی قانون ہے کانے میں۔ ہاں یہ تسی کہہ سکتے میں اس کو پڑھا، اگر پتہ ہوئے تو پھر ہے نا، لیکن وہ تو خلاف اثر ہے۔ چلیں، جی جی، فکان جزء السهم الاولى ثمانیتن وہی وفق الثانیہ، وہی وفق الثانیہ، اور دوسرے کا وفق کیسے ہے، وجزء السهم الثانیہ، اور دوسرے کا جو سہم ثلاثۃ 3 ہے، وہی وفق سہام المیت الثانی، اور یہ دوسری میت کے سہام کا وفق ثلاثۃ وہی وفق سہام المیت الثانی۔ چلیں، فالجامعۃ، جو جامعہ ستۃ سو، چنانچہ جامعہ جو ہے ستۃ و تسعون 96 ہے، 96 جی، یہ ناتج ضرب الاولی فی جزء السہمی ہے، یہ پہلے مسئلے کو ضرب دینے کا نتیجہ ہے، فی جزء السہمی ہے، اس کے جو سہم میں، اثنتا عشرۃ تضرب فی ثمانیۃ تعدل 96 جی، 12 ضرب 8 برابر ہے 96 کے، ووضعت الجامعہ تو ووضعت الجامعہ، اور جامعہ کو تقسیم کیا گیا الورثۃ من المسألتین، دونوں وارثہ، جی یہ طالباتن ہوتا ہے، طلبات طلیب کی جمع ہے، طالب کی جمع طالباتن، وارث کی جمع وارثاتن، وارثہ، ورثا بھی ہے۔ چلو، علی الورثۃ من المسألتین کما ترى وذلك بضرب نصیب كل واحد من مسألته فی جزء سہمها ووضع الناتج امامہ تحت الجامع، ووضع الناتج، اور نتیجے کو رکھنے کے ساتھ امامہ، امامہ کیوں پڑھنا؟ ظرف سے، ظرف کس کی ظرف ہے؟ وضع، وضع مصدر کی، تحت الجامع بھی ظرف اسی کی ہے۔ چلیے، مثال للمباینۃ، مباینت کی مثال، زوجۃ و بنت و عم و قبل قسم تارکۃ ماتت البنت عن ابن و بنت، زوجہ بیٹی اور چچا، تو اس کا ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے بیٹی فوت ہوگی بیٹا اور بیٹی چھوڑ کر۔ زوجۃ و بنت عم، زوجہ کو ملے گا سمن، بیٹی کو نصف، عم باقی لے گئے، تو مخارج ہوئے 8 اور 2، تو اصل مسئلہ 8 ہوا، 8 میں سے زوجہ کو ملے گا 8واں حصہ 1، اور بیٹی کو ملیں گے 4 اور 1 5، باقی 3 بچے۔ بیٹی کو 4 نے بتانا ہوتا ہے نا، زوجہ 8 میں سے 8واں حصہ بیوی کو ملا 1، بیٹی کو نصف، 8 کا نصف 4، یہ بن گئے 5، باقی بچے 3 وہ چچے، پھر بیٹی فوت ہوگی، پھر بیٹی جو فوت ہوگی اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، کتنا اصل مسئلہ بنے گا؟ 3 بار 3، کیوں؟ بیٹے کے 2 راس ہو 3، تو 3 اصل مسئلہ، بیٹے کے 2 اور بیٹی کے 1۔ اب دیکھو بیٹی کے سہام کتنے ہیں؟ بیٹی کے سہام 4 ہیں، بولو 4، اور اس کا مسئلہ 3 ہے، 4 3 میں، تو 4
3 کا جزء اور 3 پہلا مسئلہ 8 کا جزء. ٹھیک ہے جی جی. تو 8 ضرب 3 برابر 8 3 24. 24. پھر کیا کرنا ہے؟ جامع زوجہ نے لیا 1. 1 3. 1 ضرب 3 برابر 3. بیٹی فوت ہوگی, کانٹا لگا دیں. چچا 3 ضرب 3 برابر 9. ابن نے لیا 2. 3 میں سے اور 3 کا جو سام ہے 4. 2 ضرب 4 برابر 8. 1 ضرب 4 برابر 4. چلیے تجدید آپ پا رہے ہیں پہلے مسئلے کو ثمانیتاً 8 اور دوسری میت کے سہام کے درمیان پہلے مسئلے سے دروازہ بند وبین سہام المیت ثانی من المسئلہ الاولی, پہلے مسئلے سے دوسری میت کے سہام کے درمیان جو کہ 4 ہے اور اس کے مسئلے کے درمیان جو کہ 3 ہے. مباینہ مباشرت تون پڑھنا ہے تو سی ہے مباینہ تون. چلیں فجعلنا, چنانچہ ہم نے بنا دیا کامل المسئلہ ثانیہ تھے دوسرے مسئلے کے کامل کو ثلاثتاً جو کہ 3 ہے, اس کو ہم نے بنا دیا. کیا بنا دیا؟ جزء سہم الاولی, پہلے مسئلے کا جزء سہم جو کہ بولو جو کہ ثمانیتاً, وہ پہلا مسئلہ 8 ہے. وضربناہا, اور ہم نے اس مسئلے کو ضرب دیا فی ہے اس کے اندر. تو ثمانیتاً تضرب فی ثلاثہ, 8 ضرب 3 والناتج, جو نتیجہ جو ہے 24 24 ہے. الجامعہ, تو جو کہ جامع ہے. وجعلنا کامل سہام المیت الثانی من الاولی, اور ہم نے دوسری میت کے سہام کے کامل کو بنا دیا پہلے مسئلے سے جزء سہام ثانیہ. ووزعت الجامعہ, تو جامعہ کو تقسیم کیا گیا علی الورثۃ ورثاء پر من المسئلتین, دونوں مسئلوں سے کما ترا. وذالک, اور یہ ہوگا بضرب نصیب کل واحد من مسئلتہ, ہر ایک کے حصے کو ضرب دینے کے ساتھ اس کے مسئلے سے جو اس کا حصہ ہے, فی جزء سام, اس کے جزء سام میں ضرب دینے کے ساتھ. ووضع الناتج, اور نتیجے کو رکھنے کے ساتھ امامہ اس کے سامنے تحت الجامعتی, جامعہ کے نیچے. تو باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. اب میں آپ سے خالی جگہ پر کرواؤں گا. مناسخات, مناسخات ان کی جمع ہے. مناسخہ با مفعلہ کا مصدر ہے, یہ نکلا ہے نسخ سے. نسخ کا معنی ہے باطل کرنا, تبدیل کرنا, لکھنا, منتقل کرنا. تو اس کا مطلب, اچھا ایک نسخ ہے اصول فقہ والوں کے نزدیک, پہلے شرعی حکم کو جو دلیل سے ثابت ہو بعد والے شرعی حکم کے ساتھ جو دلیل کے ساتھ ثابت ہو ختم کرنا, اس کو نسخ کہتے ہیں. علماء میراث کے نزدیک جو ادھر نسخ ہے وہ کیا ہے کہ ایک شخص یا ایک سے زائد شخص جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں. ایک شخص فوت ہوا, اس کا ترکہ بھی تقسیم نہیں ہوا. اس کے ترکے کی تقسیم سے پہلے اس کے ورثاء میں سے جو پہلا فوت ہوا ہے, ایک یا ایک سے زیادہ افراد فوت ہو گئے ہیں, تو اس کو نسخ کیوں کہتے ہیں, مناسخہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کا حصہ منتقل, کہ وہ جو بعد میں فوت ہوئے ہیں ان کا حصہ منتقل ہو کے آگے چلا گیا, یا زائل ہو کے آگے چلا گیا, یا تبدیل ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اس کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 بڑی حالتیں. پہلی حالت ہم نے پڑھی کہ جو آخری میت کے ورثاء ہیں وہی پہلی اور بعد والی میتوں کے ورثاء ہیں. جس طرح وہ آخری میت کے وارث ہیں اسی طرح وہ پہلی اور بعد والی میتوں کے بھی ورثاء ہیں, یا جس طرح وہ پہلی اور بعد والی میتوں کے ورثاء ہیں اسی طرح وہ آخری میت کے بھی ورثاء ہیں. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بولو. تعداد کے مطابق جتنے لوگ زندہ موجود ہیں ان کے درمیان مال کو تقسیم کرنا ہے. اگر مرد ہیں تو برابر برابر, عورتیں ہیں تو برابر برابر, مرد عورتیں دونوں ہیں ذکاری. دوسری حالت کیا ہے کہ پہلی میت کے بعد جتنے فوت ہوئے ہیں وہ سب پہلی کے وارث ہیں, لیکن کوئی بھی وارث ایک میت کے غیر کا وارث نہیں ہے. یہ 2 میتوں کا کوئی بھی وارث نہیں. اس کی 2 حالتیں ہوں گی, پہلی میت کے بعد ایک وارث ہے یا پہلی میت کے بعد ایک سے. ابھی ہم نے کون سی حالت پڑھی ہے؟ پہلی میت کے بعد ایک میت ہے, پہلی میت کے بعد ایک میت ہے, ایک مرنے والا ہے. اس کو کیسے حل کریں گے؟ پہلے مسئلے کو بولو بھائی, پہلے ہم پہلے مسئلے کو حل کریں گے. وہ پچھلا سارا اس کے اوپر پروسیس لگے گا. اصل مسئلہ نکالیں گے, اول ہوا اول کریں گے, رد ہوا رد کریں گے. اتر نہیں دیکھنا, اول ہوا اول کریں گے, رد ہوا رد کریں گے. اگر حصے پورے تقسیم نہیں ہو رہے تو کیا کریں گے؟ وہ پورا حل کر لیا پہلا مسئلہ. پھر پہلے مسئلے کے ورثاء میں سے کوئی فوت ہوا ہے تو جو فوت ہوا ہے آگے اس کے نیچے ورثاء
لکھیں گے اگلے کالم، یعنی یہ کالم چھوڑ کر اگلا ان کے حصوں کا کالم چھوڑ کر آگے نیچے. پھر ان کا اصل مسئلہ بنائیں گے، اسی طرح ہی حل کریں گے، حل کریں گے، سارا کچھ کریں گے. اول ہے تو اول، رد ہے تو رد، تصحیح کی ضرورت ہے تو تصحیح. کتنے مسئلے حل ہو گئے؟ 2. اور میتیں بھی کتنی ہیں؟ 2. ایک پہلی اور ایک بعد والی. اب ان دونوں کا کیا بنانا؟ دونوں مسئلوں کا جامع بنانا. جامع. یعنی اصل میں جو پہلا بندہ فوت ہوا ہے نا، اس کی پراپرٹی تقسیم ہو رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے، تو وہ جو فوت ہونے والے نے لی ہے آگے اس کی چینج ہونی ہے. اب کیا کرنا ہوتا ہے شیخ؟ دوسری میت کے سہام اور اس کا اصل مسئلہ. دوسری میت کے سہام وہ اس نے پہلی میت سے جو لیے ہیں جی جی وہ، اور اس کا جو اپنا اصل مسئلہ ہے. اس طرح آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، ادھر سہام ہے، ادھر اس کا اپنا مسئلہ ہے. دوسری میت کے ہی سہام ہے پہلی میت سے جو اس نے لیے ہیں، اور دوسری میت کا اپنا مسئلہ ہے. جی. اس میں کتنی نسبتیں ہو سکتی ہیں؟ 4. اگر تماثل ہے تو بات ختم. پہلا مسئلہ اٹھائیں، جامع بنا دیں. جامع بنا، سب کے حصے آگے ویسے ان کے سامنے سامنے جامع کے نیچے ملتقر کر، جو فوت ہوا ہے اس کا آگے کانٹا لگا دیں، اس کے حصے آگے چلے گئے بس. اور اگر تداخل یا توافق ہو توافق شمار کریں. تو توافق لینا ہے سہام کا وفق اصغر، دوسرے مسئلے کا جو دوسرے مسئلے کا جو سام، دوسرے مسئلے کا جو سام. وفق اصغر. اور اگر تباین ہو تو سہام کل، دوسرے کا جو سام، دوسرے مسئلے کا جو سام، اور دوسرا مسئلہ کل، پہلے کا جو سام، بولو پہلے کا جو سام. ٹھیک ہے جی. اور پھر پہلے مسئلے کو جو سام سے ضرب کر کے جامع بنا. جامع، اور جو سام ہے اس کو نیچے سیام کے ساتھ بھی ضرب کر کے جامعہ کے نیچے اس کے سامنے رکھیں گے، جو فوت ہو گیا اس کا کانٹا لگا دیں گے. پھر دوسری میت سے جنہوں نے لیا ہے ان کو ان کے مسئلے سے کا جو سام ہے اس کے ساتھ ضرب کر کے رکھیں گے. آپ جامعہ کو چیک کر لیں، نیچے سارے سیام کو بھی جمع کر لیں، اگر برابر ہے درست مسئلہ درست، تو یہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہوگا. اور اگر کوئی جامعہ اور ہے، نچلے مجموعہ اور ہے، تو سمجھے غلط ہے، پھر نئے سرے سے کریں. بات سمجھ آ گئی؟ جی. وما توفیقی الا باللہ.